سیلاب سے تباہی کے باعث حکومت IMF کی 3 شرائط میں نرمی کی یقین دہانیاں حاصل کرنے میں کامیاب۔ پیٹرولیم پر موجودہ ٹیکس اور بجلی ٹیرف میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ 3 ماہ کے لیے منجمد۔ کاٹن، گندم اور چاول کی درآمدات پر کرنٹ اکاؤنٹ اور مالی خسارے کے اہداف میں نرمی۔ عالمی مالیاتی ادارے IMF کے نمائندے سے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی ملاقات۔ حتمی منظوری IMF کا ایگزیکٹو بورڈ منظور کرے گا۔ اسحاق ڈار کی واپسی، ڈالر کا بھی مسلسل دوسرے روز ریورس گیئر۔ انٹر بینک میں مزید 2 روپے کم ہو کر 233 روپے 70 پیسے کا ہو گیا۔ اسٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 300 پوائنٹس اضافہ ہو گیا۔ علاج کرانے وزیراعظم کے طیارے پر لندن جانے والے اسحاق ڈار 5 سال بعد وزیراعظم کے طیارے میں ہی وطن واپس پہنچ گئے۔ آج وزارت خزانہ کا حلف اور کل وفاقی کابینہ کے اجلاس میں شرکت کا امکان۔ نامزد وفاقی وزیر خزانہ کا ملک کو معاشی بھنور سے نکالنے کا عزم۔ عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت شو کاز نوٹس لاہور ہائی کورٹ نے معطل کر دیے۔ بہتر ہے تحریری فیصلے کا انتظار کر لیا جائے۔ وکیل صفائی کے دلائل، کیا آپ کا موقف قانون اور آئین سے مبرہ ہے؟ الیکشن کمیشن ممبر کا سوال۔ الیکشن کمیشن بھی قانون سے مبرہ نہیں، آپ پر بھی آرٹیکل 5 لاگو ہو سکتا ہے، نوٹس آئین کے مطابق نہیں، فیصل چودھری کا جواب۔ اسلام آباد میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا کیس، عمران خان اور دیگر کی عبوری ضمانتیں منظور۔ ریلی والے دن صدر مملکت عارف علوی کے ساتھ اور کراچی میں تھا فردوس شمیم نقوی کا موقف، کیا یہ کوتاہی نظر نہیں آ رہی؟ عدالت کا تفتیشی آفیسر سے سوال۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں عمران خان کے جلسے پر نون لیگ برہم، گورنر پنجاب کی طرف سے نوٹس کے بعد پنجاب اسمبلی میں بھی قرارداد جمع، وائس چانسلر سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ یونیورسٹی کو سیاسی اکھاڑا بنانے کی کوشش کی گئی، قرارداد کا متن۔ وزیراعظم ہاؤس کی آڈیو لیکس میں کون ملوث؟ کسی نے موبائل فون سے ریکارڈنگ کی یا جاسوسی کے آلات نصب کیے گئے؟ JIT کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں پیش کی جائے گی۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کا اعلان۔ 72 رکنی وفاقی کابینہ کی تشکیل کے خلاف درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ برہم، شیخ رشید کو آئندہ سیاسی نوعیت کی پٹیشن لانے پر جرمانے کی وارننگ دی۔ پارلیمنٹ کی مزید بے توقیری نہ کریں، اسی مائنڈ سیٹ نے پارلیمنٹ کو نقصان پہنچایا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کا مکالمہ، شیخ رشید نے پٹیشن واپس لینے کی استدعا کر دی۔ نیب کا اعتراض ختم ہونے کے باوجود مریم نواز کے وکیل پیش نہ ہوئے۔ مریم نواز کا پاسپورٹ واپس کرنے کی درخواست پر سماعت نہ ہو سکی۔ آج فل بینچ کے پاس صرف ایک ہی کیس تھا، وکیل امجد پرویز کو معلوم ہی نہیں کس کورٹ میں پیش ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا اظہار برہمی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڈیالہ جیل کو حراستی کیمپ سے تشبیہ دے دی۔ انسانی حقوق کمیشن کو انسانی حقوق کی پامالیوں کی تحقیقات کا حکم۔ قیدی کی جانب سے درخواست میں لگائے گئے تشدد اور غیر انسانی سلوک کے الزامات باد نظر میں بے بنیاد نہیں، عدالت کے ریمارکس۔ بلوچستان کے سیلاب سے متاثرہ 4 اضلاع میں بلدیاتی الیکشن کے لیے پولنگ، موسیٰ خیل کی 4 یونین کونسلز میں ووٹنگ، ضلع دوکی کی 2، مستونگ کی 4 اور لورالائی کی 1 یونین کونسل میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ مجموعی طور پر 223 امیدواروں میں مقابلہ۔ سیلابی تباہ کاریوں کے سبب سندھ میں تمام انتخابات ملتوی ہونے کا خدشہ، سندھ حکومت اور انتظامی مشینری امداد اور بحالی کے کاموں میں مصروف۔ سیلاب کے باوجود آئندہ ربی فصل کے لیے 15 سے 20% پانی کی کمی کا خدشہ، 1 اکتوبر سے شروع ربی سیزن میں گندم کی بوائی کو نقصان پہنچنے کا خدشہ۔ ارسا کی ٹیکنیکل کمیٹی 29 ستمبر کو پانی تقسیم کے منصوبے کو حتمی شکل دے گی۔
पंजाब का विफाक से 146 अरब रुपए के वाजिबात न मिलने पर इजहार तशवीश, कानूनी और आईनी वाजिबात रोकने का इल्जाम, सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पंजाब को कुछ नहीं दिया गया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने वाजिबात न मिलने से बहाली की सरगर्मियां सुस्त रवि का शिकार होने का खदशा जाहिर कर दिया। एतमाद का वोट न मिलने के खौफ से पंजाब असम्बली के इजलास पर 120 करोड़ का खर्चा, 4 माह से जारी इजलास पर 1 करोड़ रुपए रोजाना अखराजात किए जा रहे हैं। परवेज इलाही को डर है जैसे ही इजलास मुलतवी हुआ गवर्नर एतमाद का वोट लेने का कह देंगे। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ का दावा। सैलाबी सूरत हाल के बायस पाकिस्तान इंतहाई मुश्किल हालात से दो चार हो गया। इमदाद में ताखीर से तवील मुद्दत असरात मुरतब हो सकते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का मुतासरीन सैलाब के लिए मज़ीद $1 करोड़ इमदाद का ऐलान। माहौलियाती इंसाफ के लिए अमरीका से मदद और ताउन चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की दरखास्त, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को दौरे पाकिस्तान की दावत दे दी। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 जानों का नजराना दिया। पाक फौज के ऑपरेशंस की बदौलत मुल्क में अमन व इस्तेहकाम आया। दुनिया अफगानिस्तान पर तवज्जो दे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का मुतालबा, तरक्की करता अफगानिस्तान आलमी बरादरी के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पोल्ट्री की मसनूआत की बरामद पर पाबंदी का फैसला काल अदम करार दे दिया। मुख्तसर समाअत के बाद पोल्ट्री फार्म और हुकूमत की अपीलें मंजूर।